عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي صدق الله العظيم. محترم حضرات اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں اس بات پر آپ سبھی حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج آپ اپنے نونہالوں، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور اپنے دل کا سرور اور اپنے دل کی ایک آرزو کی کامیابی کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. یہ یقیناً آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ اجتماع، اس کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے. یہ انتہائی زیادہ آپ اپریسیشنز کے حقدار ہیں کہ آپ کو اپریسیٹ کیا جائے، بلکہ میں کہتا ہوں اس معاملے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں اس نمبر پر کہ آپ اپنے بیٹوں کی نسبت سے یہاں پر جمع اور اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس نسبت کو اگر جوڑا جائے اور اس کنیکشن کو جوڑا جائے تو یہ در حقیقت وہ کنیکشن اور وہ نسبت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بچوں کے ساتھ اور ان بچوں کے اولیاء اور ان کے سرپرستوں اور ان کے گارجین کے ساتھ تھی، جن بچوں میں آپ علیہ السلام پہلے ہی دن سے وہ بیج بونا چاہتے تھے جس کو آپ علیہ السلام نے صحابہ یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں بویا، اور پھر اخیر میں مدینہ منورہ کی ایک کامیاب ریاست، ایک پرفیکٹ اور پروفیشنل اسٹیٹ بنا کر کے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کی. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا یہ اجتماع اور ہمارا یہ جمع ہونا، یہ اکٹھا ہونا، یہ بہت معنی رکھتا ہے، اپنے اندر ایک عظیم مقصد ہے. آپ کو مدرسے والوں نے بلایا اور آپ آ گئے، ایسا نہیں ہے. آپ آئے ہیں ایک بہت بڑا مقصد لے کر کے یہاں پر جمع ہوئے. ہمارا ایک موٹو ہے، موٹو میں کہتا ہوں یہ ہمارا ایک زبردست ویژن ہے. کون ایسا باپ ہوگا اور کون ایسی ماں ہوگی دنیا میں، چاہے وہ ان پڑھ سے ان پڑھ الٹریٹ کیوں نہ ہو، لیکن ہر باپ اور ہر ماں اور ہر چھوٹے کا ہر بڑا اور تمام اولاد کا کہ تمام سرپرست کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنے بچے اور اپنی بچی کو دنیا کا، اور ایک مسلمان ہے تو آخرت کا سب سے زیادہ پرفیکٹ اور سب سے زیادہ کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہے. ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس بیٹے کے جو حقیقی ماں باپ ہیں جنہوں نے اس بیٹے کو جنم دیا، جن کی کوکھ میں پل کر کے یہ بچہ جوان ہوا ہے یا جوان ہو رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، اس کی ترقی ہو رہی ہے،
وہ ماں باپ اس بچے کو جتنا کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اس سے زیادہ کوئی آدمی دوسرا کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا. یہ تو 100 کی ایک بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ایک دم کرسٹل کلیئر، ایک دم واضح بات ہے. یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں. میں صرف ایک مذاکرہ کر رہا ہوں. یہاں کا ہر فرد جو اس جگہ پر اس وقت موجود ہے اپنے بچے کی کامیابی کی امید پر یہاں پر آیا. بس یہی مجھے بتائیں، آپ 1000 1500 یا 1000 روپے کی فیس جو ادا کر رہے ہیں، صبح شام آپ کے بچے بائک لے کر، سائیکل لے کر یا پھر کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہاں پر پہنچ رہے ہیں. پھر آپ جب صبح نکلتے ہیں بچہ تو شام تک آپ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ صحیح سالم جانے والا بچہ دوبارہ صحیح سالم اپنے گھر کے اوپر واپس آ جائے. یہ جتنی بھی آپ کی اسٹرگل ہے اور یہ جتنی بھی آپ کی محنت ہے اور یہ جتنی بھی آپ کی کوشش ہے، ان تمام کوششوں کے پیچھے مقصد اور موٹو اور کہا جائے کہ ٹارگیٹ اور ویژن صرف ایک ہی چیز ہے کہ میرا لخت جگر، میرا چرنجیوی، میرے جگر کا ٹکڑا اور میرے دل کا درد اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بلکہ کہوں میری آنکھوں کا چمکتا دمکتا یہ ستارہ دنیا آخرت کا کامیاب ترین انسان بن جائے. بتائیں یہ چیز ہے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھنا تو ہم چاہتے ہیں. میں بھی اپنے بیٹے کے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرے، اس کا ڈیولپمنٹ اتنا زبردست ہونا چاہیے اور اس کا نشو و نما، اس کا گروونگ اور اس کی ترقی اتنی رفتار کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جس رفتار کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ ہر انسان کے دل و دماغ کی آرزو ہے اور ہر انسان کے دل و دماغ کی تمنا ہے. یہ انسان کی چاہت ہے. اس سے کم چاہت کا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے کم چاہت کی کوئی ماں نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں انسانوں کی نفسیات کیا ہے، چونکہ ہم نے کچھ نفسیات کو بھی پڑھا ہے، ہم نے کچھ آئیڈیالوجی کو بھی پڑھا ہے اس سلسلے میں کہ ایک انسان کی نفسیات ایک سائیکولوجی ہے اور اس سائیکولوجی کو سامنے رکھ کر کے اس ایک آئیڈیالوجی کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو ہر انسان سماج کا یہی چاہتا ہے کہ میرے ماتحت جو بچہ ہے، چاہے میرا بھتیجا ہے، چاہے میرا بیٹا ہے، چاہے میرا بھانجا ہے یا وہ یتیم ہے جس کی میں سرپرستی کر رہا ہوں، وہ ترقی کی آخری منزل تک پہنچ جائے. بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بس مدرسے والوں نے یہ پی ٹی ایم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جس کو کہا جاتا ہے ماڈرن لینگویج کے اندر، بس اسی مقصد کے پیش نظر اس میٹنگ کا آج انعقاد ہوا ہے اور آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں. اور پھر کہتا ہوں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کے اوپر اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے جمع اور اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں بھرپور کامیابیوں سے مبتلا کرے. اس بات کی جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے اور آپ جس طرح اپنے بیٹوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے بیٹوں کے بارے میں آپ کی جو امیدیں ہیں، اللہ رب العزت اپنے خزانے غیب سے آپ کے بیٹوں کو، آپ کے نونہالوں کو آپ کی امیدوں سے بڑھ کر بنا دیں. یہ میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. اس مذاکرے میں چند باتیں چونکہ وقتاً فوقتاً یہ اساتذہ اور مدرسے کی یہ ذمہ دار آپ کے سامنے پیش کرتے ہی رہتے ہوں گے. میں بھی چونکہ ایک باپ ہوں اور میرے بھی بیٹے ہیں. ایک باپ کو کس طرح اپنے بیٹوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے، کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، کس طرح اپنے بیٹوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور کس طرح بیٹوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کہ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں. میں اپنے ہی تجربات، اپنے ہی ایکسپیرینس کو اور اپنے ہی انوبھو کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی تعلیم اور تربیت کا ادارہ، کوئی بھی تعلیم اور تربیت کا ادارہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ادارے کو بچوں اور طلباء اور اسٹوڈنٹ کے گارجین اور ان کے سرپرستوں کا مکمل تعاون حاصل نہ ہو. کوئی بھی انسٹیٹیوٹ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس ادارے کی کامیابی میں جہاں ذمہ داروں کا کردار اور رول ہوتا ہے، جہاں اساتذہ اور ٹیچرز کا رول ہوتا ہے، جہاں
स्टूडेंट्स और तलबा का रोल होता है, वहाँ पेरेंटिंग रोल, माँ बाप का भी एक जबरदस्त किरदार होता है और माँ बाप का भी एक बहुत अहम रोल होता है। माँ बाप की भी निहायत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक माँ बाप अपनी भूमिका, अपने रोल और अपने किरदार को अदा न करें, याद रखें वो इदारा, वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था, चाहे उसका ताल्लुक मॉडर्न एजुकेशन से हो, चाहे उसका ताल्लुक दीनी एजुकेशन से हो, या दोनों एजुकेशन को उसका संगम लेकर, जैसे आपका ये इदारा लेकर चल रहा है, वो इदारा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। जब कोई इदारा कामयाब नहीं तो फिर वो स्टूडेंट भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप इस बात को उठा करके देखिए। एक मिसाल मैं आपके सामने दौरे रिसालत की पेश करूं। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने नाम सुना होगा, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला, एक नन्हे से सहाबी है, छोटे से, 10 साल की उम्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। उनकी वालिदा का एक और सहाबी रसूल से निकाह हुआ, मगर वालिदा ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को 2 तरह से कामयाब देखना चाहता हूँ। यहाँ चूंकि हमारी बहनें भी बैठी हुई है, माएँ भी बैठी हुई है, मैं उनको बताता हूँ कि एक माँ अपने बेटे को किस तरह से बनाना चाहती है और वो किस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहती है। ये समझना है तो हजरत उम्मे सुलैम से समझिए। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने छोटे से नन्हे से अनस को लेकर के, जब उसकी उम्र कितने साल की थी? 10 साल की। आज माएँ स्कूलों में या मदरसों में अपने बच्चों को हवाले करने से पहले देखती है कि नहीं यार, अभी हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है। देखो, एक बड़ा बनाना है किसी को तो कोई भी आज तक जमीन से उगने वाला एक गाछ भी पहले से बड़ा नहीं होता है, वो पहले तिनका होता है कि नहीं? उस तिनके को जमीन की परत के ऊपर उगने का मौका दिया जाता है। ये जो बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल से, आप देखें तो पहले क्या थे? छोटा सा पौधा था। अगर उसको घर के अंदर रखा जाता तो भाई क्यों? कि सूरज की तपिश 48 डिग्री, 48 सेल्सियस सूरज की गर्मी है, हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे। इस गर्मी की बुनियाद पर उस पौधे को अगर छत के नीचे रखा जाता, मुझे बताइए वो पौधा इतना तनावर दरख्त बन सकता था? इतना कदावर दरख्त बन सकता था? इतना सायेदार दरख्त बन सकता था? नहीं, कहा नहीं। इसको आंधी और तूफान में, इसको सख्त से सख्त गर्मियों में भी लेकिन रखना पड़ेगा, मैदान के हवाले उसको करना पड़ेगा। उस पर आंधी, उस पर तूफान, उस पर हवाएं, उस पर सख्त से सख्त बारिश, और फिर रास्ते चलने वाले को मानते हुए जानवर, हर एक से उसको गुजारना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक पौधा तनावर दरख्त बन रहा है। कुरान ने इस मिसाल को बयान, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, जमीन से उगने वाला एक एक तिनका मुझे और आपको एक दर्स देकर के जा रहा है, एक सबक सिखा करके जा रहा है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जरा ध्यान से सुनो इस बात को। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हजरत अनहु की वालिदा हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नन्हे से अनस को आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करती। या रसूल अल्लाह, खुवैदिबु कहा था अनस, हादा वलदी, ये मेरा छोटा सा बच्चा है। खुवैदिब, उलमा समझते हैं जब किसी बच्चे को जब कोई चीज बता दो कि बहुत छोटी है, तो अरबी जबान में, एक तो उर्दू में आप बोलते हैं खादिम, लेकिन अरबी जबान में जब उसको रूपांतरित हम करते हैं तो बोला जाता है खुवैदिब, छोटा सा खादिम है। अपनी उम्र के एतबार से भी छोटा है, अपनी सोच में भी छोटा है, अपने ख्यालात में भी छोटा है, उसके पास जाती तौर पर छोटा होने की वजह से कोई विजन भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि मेरा मकसद क्या है, लेकिन माँ समझती थी कि इसका विजन क्या होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में छोटे अनस को पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देकर के चली गई और क्या कहा था पता है? कहा, उम्मे सुलैम फरमाती है, या रसूल अल्लाह, ये आपकी खिदमत करेगा। सुभान अल्लाह, उम्मत की माओं को ये बात मालूम थी कि मेरा बेटा बड़े की खिदमत के जरिए जो तरबियत पाएगा वो मैं अपने घर पर रह करके नहीं कर पाऊंगा। ये उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो असातिज़ा बैठे हैं, आप उनसे पूछें
کہ آپ نے مدرسوں میں جا کر کے اپنے اساتذہ کی صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے سامنے بیٹھے تھے یا ان کی خدمتیں بھی کی تھی؟ آپ بتائیں گے ان کا رول کیا تھا؟ اور یہ جو جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ممبر پر کبھی محراب کے اوپر، ان کے پیچھے بہت عظیم ان کی قربانیاں موجود ہے. جب تک یہ قربانیاں ہم اپنے بیٹوں کے ذریعے پیش نہیں کریں گے، ہم اپنے بیٹے کو وہ نہیں دیکھ پائیں گے جس کی میری اور آپ کی امید ہے. یہ بات یاد رکھیں. حضرت ام سلیم نے وزن دیا تھا، ان کے دماغ میں تھا. آپ علیہ السلام والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال تک خدمت لی اور حضرت انس نے آپ علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی. میں اس چیپٹر کو بولنا نہیں چاہتا ہوں اس موقع پر. صرف 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، حالانکہ باپ تو بن چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، یتیم ہیں، لیکن حضرت ام سلیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. یہ سنت جو آپ اپنے بچوں کو ان اساتذہ کے سامنے پیش کرتے، یہ کون ہے؟ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارثین ہیں. انبیاء کے جو علوم ہیں، انبیاء کے پاس جو نالج تھا، انبیاء کے پاس تربیت کے جو طریقے تھے، ان علماء نے انبیاء کے ان طریقوں کو لیا، ان طریقوں کو سیکھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں آنے والے بچوں اور جوانوں اور بوڑھوں کی، اسی طرح بچیوں کی اور بوڑھی عورتوں کی اور جوان عورتوں کی جس طرح تربیت کی تھی، انہوں نے اس کی تربیت کو سیکھا. وہ ہمارے بچوں کی اسی طرح سے تربیت کرنا چاہتے ہیں. مگر پھر یہاں پر آ کر کہوں گا، دیکھو ماں کا ایک رول تھا جس نے لا کر کے بچے کو دیا. 10 سال تک ماں پوچھنے نہیں آ رہی ہے کہ بچہ گھر کب آئے گا. آج کل ایک سب سے کٹھن مرحلہ اسکول اور مدرسوں کے لیے یہ ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے آیا نہیں کہ استاد سے چھٹی مانگی گئی. ہوگا یہ مسئلہ آپ کو تو ہے جی، کیونکہ ہمارے پاس بھی 30-40 بچے اسکول کے ہیں جو مدرسے کے ساتھ جوائن ہیں. جہاں میں پڑھاتا ہوں، کیونکہ وہاں میں ایڈمنسٹریشن کا کام بھی کر رہا ہوں، وہاں میں منتظم بھی ہوں، مجھے اس سے گزرنا پڑ رہا ہے. آپ یقین مانو، جس بچے نے تعلیم اور تربیت کے بعد میں ریڈم پکڑ لی ہے، جب گاڑی 80 اور 100 کی سپیڈ کے اوپر 4th گیئر میں آ جاتی ہے اور جب اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس گاڑی کی ایوریج بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ اپنی منزل اور اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر، اپنے مطلوبہ وقت کے اوپر نہیں پہنچ پاتے. یہ بات طے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی بچہ مدرسے آنے کے بعد استاد کی شفقتوں، استاد کی تربیت کے طریقوں کے ماتحت رہنا اس نے شروع کیا اور ابھی وہ ریڈم پکڑ ہی رہا ہوتا ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے ہمارے لیے ہمارے جان بن کر کے آ جاتا ہے. اور اب ماں باپ کہتے ہیں کہ آج آؤٹر ڈے، بچے کو لے کر کے کچھ باہر جائیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ کہ سنیچر کی شام سے چھٹی چاہیے. اب اس کے لیے جھوٹ بولنا ہے تو بول لیں گے. صاف واضح بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیں، میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. ان لوگوں نے مجھے ڈانٹنے کے لیے یہاں نہیں بلایا ہے. میں آپ سے بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، انتہائی مثبت اپروچ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنیچر کی شام بھی نہیں کہ اتوار تک اب بچہ مجھے بتائیں، ریدم پکڑ لینے کے بعد قرآن اور حدیث کے علم کے حصول کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. اس کا ذہن ایک طرف منہ ہو چکا ہے. اب وہ اپنے استاد اور شاگرد کے درمیان کا جو ایک کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، اور ان کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آپ اس کے اندر ایک اسپیڈ بریکر کا کام کر رہے ہیں. یہ ایک ماں باپ کا جو پیرنٹنگ رول ہے، ماں باپ کا جو کردار ہے، یہ اس کے اچھے کردار میں سے کردار نہیں کہا جاتا ہے. یہ 100 کی ایک بات ہے. نتیجہ کیا؟ مہینے میں 4 اتوار آتے ہیں، جمعہ کو تو چھٹی رہتی ہوگی. اب ایک دیکھ لیں، مہینے میں 4 دن تو اس کی ویسے مدرسے کی طرف سے اس کو لیگل چھٹی مل گئی. میں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ پیرنٹنگ میٹنگ میں بیان نہیں ہوتا ہے. پیرنٹنگ میٹنگ میں مذاکرہ ہوتا ہے، ڈائیلاگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. بیان کے لیے تو دوسرے موقع ہیں. میں آج اس وہی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ دیکھیں 4 جمعہ تو آپ کے نکل گئے ویسے لیگل چھٹی،
اب اس میں سے آپ اگر 2 ہفتے بھی اسی طرح سے اپنے بچے کے لیے مانگ لیں گے تو 30 دن میں سے 6 دن تو آپ کے ویسے ہی نکل گئے. اب یہ 24 دن اس کے پاس بچے. آپ اس کا جب حساب لگائیں گے تو پڑھائی کے 210 دن میں سے بھی اس کو 180 کے قریب دن ملتے ہیں. بس اس سے زیادہ اس کو نہیں ملتے. 360 دن میں سے مطلق پڑھائی کے 210 یا 220 روز ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. پتہ نہیں آپ کے وہاں کیا حساب ہے, اتنا حساب ہونا 210 یا 220. اس میں سے پھر ہم یہ کم کر رہے ہیں تو آپ مانے یقین 180 یا 190 دن کی اس کی تعلیم ہوتی ہے. اس کا حرج جو زیادہ سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ماں باپ بن رہے ہیں. ہمارا رول حضرت انس کی والدہ جیسے ام سلیم نے لا کر کے پیش کر دیا, میں اس کو اس دن لینے آؤں گی جس دن میرا بچہ ایک عالم بن جائے گا, میرا بچہ ایک بہترین کردار کا مالک بن جائے گا, میرا بچہ ایسا بن جائے گا جیسا کہ دنیا کے افق کے اوپر, آسمان کے اوپر وہ ایک چمکتے دمکتے ستارے کی طرح ہو جائے گا. میں تو اس کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ صرف اس کو 1 سال کر کے دیکھو, میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں 1 سال, زیادہ نہیں. پھر آپ اس کے فائدے اور اس کے نقصان کو پلس مائنس کر کے آپ حساب لگا لیں. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ گزشتہ سال جب زیادہ سے زیادہ چھٹیاں کر رہا تھا اس وقت, اور اس سال جب اس نے کوئی بھی چھٹی نہیں کی بلا وجہ اور بلا ضرورت کے, اس کی تعلیم اور اس کی تربیت میں کتنا امپرومنٹ ہے, اور اس کی تعلیم اور تربیت میں کتنی ترقی ہوئی یا وہ کتنا نیچے ہوا ہے, کتنا اپ ڈاؤن ہوا اور کتنا اپ گریڈ ہوا ہے. یہ چیز آپ کو اپنے طور پر کرنی ہے. اس لیے میں نے پہلے یہ بات کہی کہ کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی انسٹیٹیوشن آپ کے تعاون کے بغیر اپنی کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اور آپ کا سب سے پہلا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے نے جو وقت مقرر کیا ہے اور مدرسے نے اس کے لیے جتنا وقت تیار کر کے ایک نصاب, ایک نظام اور ایک سسٹم کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ وہ پورا وقت حاضر رہے, اس کو اٹینڈ کرے, اس کا پریزنس زیادہ ہو اس کے ایبسنٹ کے مقابلے میں. یہ آپ کی اور آپ کے بچے کی کامیابی ہے. یہ رول آپ کو ادا کرنا ہے, اس کی ذہن سازی کرنی ہے, اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کرنا ہے. بچوں کو پیرنٹنگ رول میں آپ کو بتاتا ہوں, گھر پر رہ کر کے جیسے بچے کے سامنے ہماری گفتگو ہوگی, جس طرح کا ہم بچے کے باپ میں ماحول بنائیں گے, یقین مانے وہی ماحول اور وہی چیز آپ کا بچہ اخیر تک کرے گا. دنیا کا کوئی استاد ایسا پیدا نہیں ہوا کہ آپ گھر میں ایک ماحول کریٹ کریں اور آپ وہاں پر اس کو ایک اچھے ماحول کے لیے بھیجیں, پھر جب آپ کا بچہ گھر پر کے آپ پڑھاوے وہ دونوں ماحول کے اندر جو ڈیفرنس پایا جاتا ہے اور بچے کی اصلاح ہو جائے, کبھی نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ مدرسے کو اس معنی کر کے سب سے زیادہ سپورٹ کریں. سب سے پہلی چیز کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ. آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں, آپ وقت خرچ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ٹارگیٹ ہے, اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے 5 یا 6 سال, کتنے سال, 6 سال. اس 6 سال کے اندر ہمیں بچے کو دنیا بھی دینی ہے اور آخرت بھی دینی ہے. دونوں چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں. دنیا بھی سکھانی ہے, آخرت بھی سکھانی ہے. اس کو تعلیم بھی دینی ہے, اس کو تربیت بھی دینی ہے, اس کو آداب بھی سکھلانے ہیں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے بچے کا ذہن کیسا ہونا چاہیے اس کی ایک اشارہ میں بتاؤں. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت آپ علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جب آپ کا بچہ اذا کان یفصح الصبی, جب بچہ بولنا سیکھ لے, میں آسان سے آسان کر کے آپ کو, جب بچہ بولنا سیکھے تو پیارے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز اس کو سکھائی جائے وہ کلمہ طیبہ ہے. اور ایک روایت میں 7 مرات سب سے پہلے اس کی زبان سے جو بات کہلوائی جائے وہ کون سی بات کہلوانی ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وجہ کیا ہے؟ بچے کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا, یہ تو بولنا شروع کر رہا ہے. ابو امی بولنے سے پہلے کیا سکھایا جائے اس کو؟ کلمہ طیبہ. میں نے اس پر غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے. علماء کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں. وجہ یہی ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی زبان سے, آپ دیکھیں پیدا ہوا تو کیا کہا,
اذان کے کلمات کان میں کہے جائیں، اقامت کے کلمات دوسرے کان میں کہے جائیں. یہیں سے بتا دیا گیا کہ تیری ذہن سازی اور تیرا مائنڈ سیٹ یہی ہونا چاہیے. دماغ میں بھی یہ بات ہو اور زبان پر بھی یہ بات ہو. چونکہ پہلے دن اذان پڑھی گئی، اس میں اذان کے کلمات پر آپ غور کریں گے، آپ کو پتا چلے گا. وقت نہیں بننا اس کو بتا دوں میں آپ کے سامنے، علماء آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. اب کہا گیا کہ جب بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کو کیا سکھایا جائے؟ کلمہ طیبہ سکھایا جائے. اس کے پیچھے سیکریٹ کیا ہے، راز کیا ہے، رہسیہ کیا ہے کہ سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جائے. کہا کہ دماغ میں بھی اور زبان پر بھی اس کو یہ بات اس کے دماغ میں اتر جانی چاہیے اور اس کی زبان کے اوپر پہلے دن سے جاری ہو جانی چاہیے کہ میرا جینا میرا مرنا انہی دو باتوں کے اوپر رہے گا، بس اور کچھ نہیں ہوگا. میرا جینا، اسی لیے کہا کہ موت کے وقت کیا نصیب ہو؟ کلمہ نصیب ہو. وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے پہلے اپنی زبان سے اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری کر دیا ہو. لوگ کہتے ہیں میرے باپ کا انتقال ہوا لیکن الحمدللہ میں موجود تھا، میرے والد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گزرے. وہ کلمہ جو پہلے دن سکھایا تھا، کانسیپٹ آف اسلام، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ وہی کلمہ اسلام چاہتا ہے کہ آخری دن بھی سیکھے. اول اور ابتدا کی پوری زندگی اسی کلمہ طیبہ کے اوپر ہونی چاہیے. پیرنٹنگ رول، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب کو کہو کہ وہ کلمہ سکھاوے. یہاں تو یہ چونکہ مولوی صاحب کے پاس تو 6 سال کے بعد بچہ آئے گا، یا آج کل 3 سال کے بعد KG1 KG2 اپر KG لوور KG جو کچھ بھی ہے وہ تو بہت سا. لیکن ہمارا بچہ تو 6 مہینے یا 8 مہینے یا 10 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد کچھ نہ کچھ بولنا کیا کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے. یہ سکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کے باب میں سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ واضح اور ایک دم اسپشٹ کردار اور رول اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ ماں باپ. آپ علیہ السلام کو ایک اور مثال دوں میں آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو چھوٹے سے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو بعض روایات کے اعتبار سے عبداللہ ابن عباس کی عمر 11 سال 10 سال یا 13 سال. اب زیادہ سے زیادہ ہم مانتے ہیں کتنے سال کے تھے؟ 13 سال کے تھے. اب یہ بات جو آپ علیہ السلام نے ان کو سکھائی، کون سی عمر میں سکھائی یہ معلوم نہیں، لیکن آپ کی جب وفات ہوئی اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر تقریباً 13 سال کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ کنت ردفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی روایہ کنت ردیفا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار تھا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے جناب. کسی MLA کی گاڑی میں بیٹھنے کو مل جائے تو کہ کہوں کس کی گاڑی میں؟ کہ فلاں MLA کی گاڑی میں میں بیٹھ کر کے گیا تھا. پوری زندگی آدمی بیان کرے گا اس کو، ہے کہ نہیں؟ کہ فلاں ممبر آف پارلیمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کر کے گیا، فلاں کلیکٹر صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر کے گیا. آدمی پوری زندگی کے مجھے کلیکٹر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، مجھے گاندھی نگر جا کر کے سچیوالیہ میں فلاں سچیو کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. انسان بڑے فخر سے اس کو بیان کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس کتنے مزے سے اس کو بیان کرتے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں اور کریں اس کیفیت کو آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں. کتنے مزے سے اس کو بیان کر رہے ہوں گے. کنت ردیفا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب جملے وہ کہہ رہے ہوں گے تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، میں اور آپ اس کو لفظوں میں سمجھ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے. فرماتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری کے اوپر، گیا مجھے یہ سعادت حاصل ہے. اس موقع پر مجھے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے چھوٹے سے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوا تھا 6-7 سال پہلے، چھوٹی سی بات کروں گا. ایک استاد نے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا اے لڑکے نے گھر جا کر کے کہا کہ میرے استاد کبھی مجھے اپنے نام سے نہیں بلاتے. آپ سمجھو اس کو بات. اب ماں باپ کی طرف سے شکایت، یا غلام، لڑکا کہنے میں جو مزہ ہے بچے کو وہ اس کا نام بولنے میں مزہ نہیں ہے.
اگر یہ بات ہوتی تو قرآن کبھی یا بنیہ اے میرے لاڈلے بیٹے، یا بنی اے میرے بیٹے، آپ علیہ السلام نے کبھی کبھی فرمایا یا بنتی اے میری بیٹی اور میری لاڈلی، ارے سمجھے حضرت فاطمہ کے کو خطاب کیا جائے یا بنیہ اے میری لاڈلی بیٹی، یا غلام اے میرے لڑکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا اے لڑکے، میں تفصیل نہیں کروں گا، صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بچپن سے ماں باپ کا رول کیا ہونا چاہیے، مدرسہ آئے تب بھی، مدرسے سے گھر جائے تب بھی، یہی 2-3 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یا غلام اعلمک بکلمات، اے لڑکے میں تم کو چند باتیں سکھلاتا ہوں۔ کیا تھی وہ باتیں، وہ بھی ذرا سمجھے۔ احفظ یحفظک، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ کتنا پیارا جملہ چھوٹے سے بچے کو آپ علیہ السلام نے سکھایا۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کہیں لڑکے کو بھیجنا ہوتا ہے کہیں تو کہتے ہیں کوئی بڑا ساتھ میں ہو تو اچھا ہے، یہ اچھی عادت ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ذہنی طور پر بچے کو کیا سمجھانا ہے وہ یہ آپ علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ احفظ اللہ یحفظک، بچے کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کا خیال رکھنا، اللہ کی شریعت کا خیال رکھنا، دین و شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تم تک پہنچی ہے اس کا تم خیال رکھنا۔ پھر کیا ہوگا؟ احفظ اللہ یحفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کیا رکھیں گے؟ وہ خیال رکھیں گے۔ بس یہ کانسیپٹ تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی تو تھا۔ اماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ راستے میں لٹیروں نے پوچھا تھا کہاں ہے درہم، بتا دیے اس طرح سے کہ یہ میری ماں نے میری آستین میں سیکھ کر کے دیا ہے، میرے جبے میں سیکھ کر کے دیے ہیں۔ یہ سچائی تھی، یہ تھا کہ سچائی یہ دین اسلام کی تعلیم ہے اور اس کا خیال رکھنا یہ رب کا خیال رکھنا ہے۔ اور اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تم نے رب کا خیال رکھا ہے، مجال ہے کسی ڈاکو اور لٹیرے کی کہ خدا کی حفاظت میں آنے کے بعد تمہیں کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جہاں بھی جاؤ گے مشکل میں پھنس جاؤ گے، تجدہ تجاہک، اور فی روایت تجدہ امامک، تم اپنے رب کو بالکل اپنے سامنے پاؤ گے، تمہارے سامنے تمہارا پروردگار ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو اللہ سے مانگو، دنیا سے مت مانگو۔ بچے کو سکھائی جا رہی ہے، جوانوں کو نہیں، بوڑھوں کو نہیں۔ کیوں؟ کانسیپٹ آف اسلام یہ ہے کہ جو چیز بچپن میں ڈالی جاتی ہے وہی اخیر تک باقی رہتی ہے۔ اس لیے آپ کا کردار یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے بھیجا، آپ نے بھیجنے کے بعد بچوں نے یہاں پر کچھ سیکھا، آپ کے بچے سیکھ کر کے گھر پر پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ سیکھی ہوئی چیزوں کو وہ وہاں پر عمل میں لا سکے، اس کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کر سکے، اس کو نافذ کر سکے اپنی ذات کے اوپر۔ ورنہ یہاں صبح کی دعا سیکھ کر کے یہاں سے بھیجا، لیکن ہماری صبح ہی 9 بجے ہو رہی۔ یہ بتایا تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، لیکن یہاں فجر کی اذان ہی نہیں ہو رہی ہے، ہماری فجر کی نماز ہی ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں معاف کرنا، اگر آپ اپنے بیٹوں کو کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ بیٹوں کی تعلیم اور بیٹوں کی تربیت میں، چونکہ وقت میرا ہو چکا ہے، میں تو بہت کھل کر آپ سے آج بات کرنا چاہتا تھا، تو میرے ذہن میں کچھ باتیں میں نے آتے آتے سوچی تھی۔ یہ بہت معمولی چینجز لانے ہیں، بس زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بہت کچھ کرنے کے لیے بہت معمولی چینجز۔ ابھی میں آ رہا تھا اور آتے آتے میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو جیمز کلیئر کی ایک کتاب، ایک انگلش رائٹر، اس کتاب کا نام ہے ایٹمک ہیبٹس، یعنی چھوٹی چھوٹی عادتیں۔ کتاب کا نام ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں، انگریزی کتاب ہے۔ اس کا یہ ٹائٹل ہے ایٹمک ہیبٹس، اور اس ٹائٹل کا ایک سب ٹائٹل اس کے اوپر لکھا ہے، میں اس کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس نے لکھا ہے کہ the tiny changes remarkable results۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، شہر کے لوگ۔ the tiny changes remarkable results، یعنی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اگر آپ اپنے اندر کرتے ہیں، فرماتے ہیں بے مثال انوپم اس کے نتائج اور ریزلٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی ہے،
بس اب تک چھٹیاں لیتے تھے بچوں کی، نہیں لیتے تھے. مولانا نے کہا نہیں لینا ہے، آؤٹنگ ہم کریں گے 10 سال کے بعد آپ کے بچے آپ کو آؤٹنگ کے لیے لے کر نکلے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ نہیں لیں. چھوٹی سی تبدیلی اب تک بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بعد میں ایک بات بہت اہم جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، حلال پاکیزہ اور طیب لقمہ. یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت اور کسی چیز کی دنیاوی اسباب میں نہیں. حلال لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں نماز پڑھتے مولانا کئی جماعت آتے ہیں، نماز پڑھتے آ کر شروع کیا، بس پتہ نہیں کون سے خیالات میں ڈوب جاتا. اسباب تو بہت سارے ہیں اس کے، بہت سے ریزن ہیں اس سلسلے میں، لیکن اس کا جو بالکل نیئرلی ریزن جس کو کہا جاتا ہے، ایک دم قریبی سبب جس کو کہا جاتا ہے، بہت نزدیکی کارن آپ جس کو کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کھانے پینے کی چیزوں میں حرام کا لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے. یہ لقمہ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک پارٹ بن رہا ہے. وہی پھر خون، وہی سانس، وہی ہمارے جسم کے تمام اعضاء اور آرگن کے اندر چلنے والی پروٹین اور ہر چیز اسی حرام لقمے سے تیار ہو رہی ہے. سب سے پہلا ایفیکٹ اس کا دماغ کے اوپر ہوتا ہے. دماغ جس طرف متوجہ رہنا چاہے وہ متوجہ نہیں رہتا. یہ حرام لقمہ. اور معاف کریں، یہ چونکہ ایک عام ایک عمومی بیماری پھیل چکی ہے جو صرف شہر میں نہیں، جو دیہاتوں میں بھی ہے، جو ملک میں نہیں بیرون ملک کے اندر بھی پائی جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں حلال اور حرام کا یہ مسئلہ اس وقت ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے. یہ ہمارا ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے جو ایک یونیورسل ڈیزیز کہا جا سکتا ہے. اس کو ایک عالمگیر بیماری اس کو کہا جاتا ہے کہ لوگ جلد سے جلد مالدار ہونے کے چکر میں، اپنی لائف سٹائل کو اونچی سے اونچی بنانے کے چکر کے اندر شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، اور جہاں سے جلدی سے جلدی اور زیادہ سے زیادہ پیسے آ سکتے ہوں اور ہم اپنی ایک بہترین لائف سٹائل بنائیں کہ فلاں گاڑی لے کر کے رینج روور لے کر کے جا رہا ہے، فلانا مرسیڈیز لے کر کے جا رہا ہے، فلانا لمبورگینی لے کر. یہ خواب تو دیکھو انسانوں کے، اتنے عظیم خواب دیکھنے کے لیے چھوٹی سی نیند نہیں چاہیے بھائی. نیند بھی بہت لمبی لینی پڑتی ہے. ہاں 24 گھنٹے سوئے گا تب جا کر کے اتنا بڑا خواب آئے گا. اتنا بڑا مالدار بننا ہے تو جناب عالی مقام، کیا ہم راستہ شراب کا اختیار کریں گے؟ کیا ہم سود کا راستہ اختیار کریں گے؟ ذرا تو عقل سے کام لیا جائے بزرگوں. ذرا سوال ایک بات میں آپ کو کہوں، اسی حدیث میں جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا، یاد رکھو آپ کو نفع اتنا ہی پہنچے گا جتنا آپ کے مقدر میں لکھا. وَعْلَمْ، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابی، 13 سال کے صحابی سے یہ بات کہی جا رہی ہے. آپ اس کو انتہائی زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، انسپائر کر رہے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں، ان کو ذہن میں بٹھا رہے ہیں. وَعْلَمْ، تنبیہ کے ساتھ، وَعْلَمْ، پلیز مطلب یہ کہ الرٹ ہو جاؤ، اس مقام پر متنبہ ہو جاؤ، جان لو ان الامہ، پوری امت میں آپ کا خاندان بھی آ گیا، پوری امت میں حکومتیں بھی آ گئی، پوری امت میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ گیا، پوری امت کے اندر حکومت کے علاوہ دوسرے جتنے بزنس مین اور پوری طاقتیں بھی آ گئی ہے. اس میں کہا جائے کہ ڈکٹیٹر بھی آ گئے، تاناشاہ بھی آ گئے، اور ہر ایک اس کے اندر آ گیا. یہ سب مل کر کے لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ایک ادنا فائدہ بھی اگر تم کو پہنچانا چاہے، لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، آپ کو ایک ادنا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سود کا کاروبار کر کے یا شراب کا کاروبار کر کے یا کہہ لیجیے مطلق میں بات کروں جنرل حرام کا کاروبار کر کے آپ مالدار بننے کی ہزاروں کوشش کریں اور کروڑوں اس کے لیے جتن کر لیں، لیکن پیارے آقا کا یہ فرمان عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یہ پوری دنیا مل کر کے 1 روپیے کا اور 1 ٹکے کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ بھی سن لیجیے آگے. اور حلال کا راستہ اختیار کریں.
اگر آپ اختیار کریں اور امت آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لم یضرک بشیء، آپ کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر الا ما قد کتبہ اللہ علیہ، اتنا ہی جتنا کہ آپ کے لیے نقصان مقدر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کو فائدہ بھی اتنا ہی ملے گا اور نقصان بھی اتنا ہی ہوگا جو آپ کے مقدر میں ہے۔ پھر آقا نے فرمایا رفعت الاقلام، تقدیر لکھنے والا قلم لکھ کر کے وہاں سے اللہ نے ہٹا لیا، توڑ دیا گیا ہے وہ تقدیر کا قلم، اور کہا وجفت الصحف، اور نامہ کیا کہتے ہیں ہماری تقدیر کے جو دفتر ہیں، جو رجسٹرڈ ہے، اللہ نے لکھ کر کے بند کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیے ہیں، بلکہ 40 ماہ کے پیٹ میں نطفہ جب قرار پاتا ہے بچے کا، اس کے بھی 40 سال پہلے جیسے روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تقدیر لکھ کر کے دے دی ہے۔ اب آپ کہ مقدر میں اگر 1 کروڑ روپے لکھے ہیں تو وہ آنے ہی آنے ہیں، بس چوائس آپ کے پاس ہے کہ اس کو لانے کے لیے حلال راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں یا حرام راستہ اختیار دے دیا، آپشنل چیز ہے، یہ آپشن ہے آپ کے پاس۔ آپ کے مقدر میں اگر لاکھ لکھے ہیں، کروڑ لکھے ہیں، اولاد لکھی ہے، نہیں لکھی ہے، آپ سمجھو اس حقیقت کو، وہ اتنی ہی آپ کو ملے گی جو آپ کے مقدر میں لکھی ہے، بس چوائس آپ کے پاس، چوز آپ کو کرنے 2 راستے، اس راستے پر بھی 1 کروڑ ملے گی، اس راستے پر بھی 1 کروڑ ملے گی۔ شریعت نے ہمیں ڈائریکشن دیا ہے، اسی ڈائریکشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں، آپ کو 1 کروڑ روپے مل کر کے۔ اب یہ جو حرام کے لقمے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں اور وہی ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ کو آپ برا نہ مانیں، یہ ہمارے بچوں کی تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن میں بھی اور ہمارے دینی ایجوکیشن میں بھی، اور سب سے بڑھ کر اگر تعلیم میں کمزور رہ جائے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تعلیم کچھ بھی نہیں ہے لیکن دنیا بہت کمائی۔ کسی عربی شاعر نے ایک جملہ کہا، کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا کم عاقل عاقل تلقاہ محروما وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا۔ دنیا میں بہت سے ایسے انٹلیکچوئلز پائے جاتے ہیں، بہت سے ذہین افراد پائے جا رہے ہیں، لیکن تم دیکھو گے روٹی کے 1 ٹکڑے کے لیے در در بھٹک رہے ہیں۔ بھئی یہ رکشہ گھما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مولانا اس نے گریجویشن کیا ہے کہ نہیں؟ ایسے کئی ہے آپ کے شہر میں ملیں گے آپ کو، کیا کر رہا ہے کہ بھئی ایکو چلا رہا ہے بیچارہ، غلط نہیں ہے، رکشہ بھی چلانی پڑے حلال روزی کے لیے، ایکو بھی چلانی پڑے حلال روزی کے لیے، ارے میں تو کہتا ہوں راستے پر جھاڑو بھی دینا پڑے حلال روزی کے لیے۔ لیکن اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور ان چیزوں کے ساتھ رزق کا تعلق ہے، رزق کا تعلق تقدیر کے ساتھ، لہذا آپ کے مقدر میں جہالت کے ہوتے ہوئے بھی رزق لکھا ہے تو مل جائے گا، اور اگر آپ کے مقدر میں رزق نہیں لکھا ہے تو علم اور عقل کا آپ پہاڑ اپنے اندر جمع کر لو لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں ملے گا۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بھی حلال کا لقمہ کھلائیں، اور آج کل سود، انٹرسٹ کے جتنے بھی بزنس کے ملٹی ٹریک الگ الگ راستوں سے اتنے، اب تو کہا جائے یہ اسلامک بینکنگ ہے۔ ایک قاری صاحب میرے ساتھ ہیں، ابھی ہم گئے تھے احمد آباد 2-3 ہفتہ پہلے، وہاں پر ایک بزنس مین کی موجودگی کے اندر بزنس کے سلسلے میں ایک غیر مسلم بینکوں کی طرف سے آ کر کے وہ ہمیں ایک پاٹھ پڑھا رہا تھا، وہ ایک سبق پڑھا رہا تھا کہ مولانا یہ کون سا بینکنگ ہے؟ اسلامک بینکنگ ہے، یہ ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کی جانچ پڑتال کی، میرے ساتھ یہ موجود تھے، جب جانچ پڑتال کی تو پتا چلا کہ صرف نام اسلامک بینکنگ کا دیا جا رہا ہے، اصول وہاں پر جو ہے اس کے جو فنڈامنٹل کیا کہتے ہیں اصول بیان کیے گئے ان میں کچھ بھی اسلامیات کا۔ لوگ کہتے ہیں پیسے دے رہے ہیں لوگ قرض پر دوسروں کو، جن کے پاس بہت سارے پیسے بینک میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے قرض دے رہے ہیں 5% پر، 10% پر، 15% کے اوپر۔ یہ ایک عام بیماری ہے۔ اب وہ مال ہم کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ کل جب یہ بچے غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں یا ماں باپ کا کہا نہیں مانتے ہیں، ذرا دھیان سے سنو، اس وقت ماں باپ روتے ہیں لیکن بچہ اپنے ماں باپ کے سر پر کھڑا رہ کر کے گویا وہ اپنی زبان حال سے یہ بات کہتا ہے کہ تو نے میری تربیت کے اندر جو کمزوریاں کی، آج انہی کمزوریوں کا تجھے جو صلہ مل رہا ہے اس کا قصوروار میں نے، اس کا قصوروار تم ہو۔ حضرت عمر کی خدمت میں ایک بچہ آیا تھا، ایک باپ آیا تھا،
عمر ابن خطاب سے کہا امیر المومنین یہ میرا کہا نہیں مانتا ہے. بچے کو بلایا گیا کہا کیوں نہیں مانتا؟ امیر المومنین میرے باپ نے میرا ایک حق بھی ادا نہیں کیا. پہلے ہونا چاہیے تھا میرا ایک اچھا نام رکھتا، میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، میری تعلیم و تربیت کا ٹھیک سے نظام بھی نہیں کیا. ارے جب میں تو چھوٹا تھا مجھے کیا پتا، میں 10 سال 12 سال 14 سال کا تھا. اب آج کا جوان کل کہے گا مجھے حلال کا لقمہ تک نہیں کھلایا، مجھے حلال کا لقمہ تک نہیں کھلایا. اللہ اکبر. آپ سوچو، آپ کا رول مکمل طور پر، آخری بات، آپ کا رول مکمل طور پر مدرسے کو کارپوریٹ ہونا ہے. اس میں آپ کی شرکت اور آپ کا کنٹریبیوشن اتنا اہم اور اتنا مہتوپورن ہے کہ اس کے بغیر نہ یہ مدرسہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اساتذہ کی محنتیں کامیاب ہو سکتی ہے، نہ آپ کے طلباء کی محنتیں کامیاب ہو سکتی ہے. آپ ایک بات، آپ اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کریں. یہاں بچہ 12 گھنٹہ رہتا ہے، موبائل کو ٹچ نہیں کرتا ہے. وہاں ماں پہلے سے اس کا چارج میں موبائل فل بیٹری 100% 2 GB یا پھر یہ کہ وائی فائی کا ایک انتظام وہاں پر موجود ہوتا ہے. یہاں بچے نے اسباق پڑے تھے گندگی سے دور رہنے کے، اور وہاں آپ نے اس کو ماحول فراہم کیا. اور میری مائیں، آپ کے پاس 10-12 سال تک بچہ رہتا ہے، اور ماں باپ میں بھی ماں سے بچہ جتنا مانوس ہوتا ہے اتنا باپ سے کبھی مانوس نہیں ہوتا ہے. پیرنٹنگ رول میں، ماں باپ کے کرداروں میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑا رول جو کسی کا ہوتا ہے تو وہ ایک ماں کا ہوا کرتا ہے. لہذا میں اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پیار ضرور کریں. حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو بوسے دیے. امام بخاری نے بات قائم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل ابراہیم و شما، ان کا ماتھا سونگا تھا آپ علیہ السلام. ارے بیٹے تو اتنے پیار کے لائق اور قابل ہوتے ہیں. امام بخاری شریف کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے وَكَانَ يُقَبِّلُ فَاطِمَةَ، آپ علیہ السلام ننھی سی فاطمہ کا بھی بوسہ لیتے تھے. اور اسی جگہ پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیٹی حضرت عائشہ، کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور ام المومنین، آپ علیہ السلام کو ہر موڑ کے اوپر آپ کا سہارا بننے والی، جو 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اس بیوی کو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرنجیوی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگر کا ٹکڑا تھا، جو آپ کا پیس آف ہارٹ جس کو کہا جا سکتا ہے، کیا کرتے تھے؟ کانا یقبل، بوسہ دیتے تھے. اظہار محبت تو کرنا ہے، پیار تو کرنا ہے. حضرات حسنین کو بوسہ دیتے تھے. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہوتے تھے تو آپ فرماتے نعم المتی، ہاں سوار بھی بڑا اچھا ہے اور سواری کرنے والا بھی بڑا اچھا ہے. سواری بھی بڑی اچھی ہے اور سوار بھی بہت اچھا ہے. لیکن ساتھ میں آپ نے اسی موقع پر یہ بات بھی فرمائی تھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ اسی وقت یہ آیت آپ نے پڑھی تھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ ماں اور یہ اولاد آزمائش کی چیز ہے. جب تربیت کا معاملہ آ جائے، تربیت کا معاملہ آ جائے، نو کمپرومائز تھیوری کے اوپر عمل کیا جائے. نو کمپرومائز تھیوری بھائی، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. وہی حسن یا حسین جب صدقے کے کھجور آگے اٹھا کر کے منہ میں رکھ دیے، چھوٹے سے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ہم جو ہے قریش، ہم خاندان قریش، ہم صدقے کا مال اس طرح سے نہیں کھایا کرتے. یہ دیکھو مال، چونکہ آپ کو پتا تھا کہ ایک لقمہ اگر غلط طریقے کے اوپر پیٹ میں چلا جائے، ایک لقمہ غلط طریقے کے اوپر پیٹ میں چلا جائے تو اس کا کتنا برا اثر ظاہر ہوتا ہے. یہ وہ جانتے تھے. ابوبکر صدیق کا واقعہ آپ کے سامنے، آپ نے قے کی تھی ایک لقمے کی بنیاد کے اوپر. ابھی ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی صاحب نے یہ واقعہ کسی اصلاحی کیا کہتے ہیں کہ افراد کے سامنے اصلاح کی غرض سے بیان فرمایا تھا کہ ایک لقمہ وہ چلا گیا تھا ان کے پیٹ کے اندر تو کتنا پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد قے کر کے اس لقمے کو باہر نکالا. یہاں ہمارے صبح و شام کے دسترخوان اگر حرام کے ہو جائے، مسلمان اور حرام لا یجتمعان ابدا، یہ دونوں کبھی اکٹھا اور جمع ہو ہی نہیں سکتے. مسلمان بھوکا سو جائے، پیارے آقا کی سنت ہے بھوکا سو جانا. سنو،
یہ بھی سنت ہے. پیٹ بھر کر کے کھانا یہ بھی کبھی کبھی آپ علیہ السلام کی سنت رہی ہے. حلال کمانا ملک شام کی تجارت کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں. آپ نے 25 سال کی جوانی میں لے کر 40 سال تک ملک شام کی تجارت کی. حلال طیب پاکیزہ مال کھایا ہے. یہ دو رول. اور تیسرا میں نے کہا گھر کا ماحول بہتر سے بہتر بنایا جائے اور مدرسے کے جتنے بھی اصول ہیں اور جتنے بھی ضابطے ہیں ان تمام اصولوں اور ضابطوں کی پوری رعایت کی جائے. انشاءاللہ میں یہاں کہہ کر کے آپ سے جا رہا ہوں اگر ان موٹی اور چھوٹی تبدیلیاں اگر آپ نے اپنے کردار کے اندر کر لی انشاءاللہ ریمارکیبل ریزلٹس یعنی کہ بے مثال نتائج آپ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں گے. میں نے آپ کا کچھ زیادہ ہی وقت دے دیا. مجھے 35-40 منٹ کے لیے دیا تھا. پتہ نہیں اتنا ہوا ہے اس سے زیادہ ہوا مجھے نہیں یاد رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب بنائیں, آپ کے بچوں کو بھی کامیاب بنائیں, اس مدرسے کو بھی کامیاب بنائیں. مدرسے کے تمام اساتذہ کی جو محنتیں ہیں ان محنتوں کو آپ کے بیٹوں کے حق میں بھی قبول فرمائیں. آپ کی نسلوں کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ترقی کی راہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ لے چلیں, گامزن رکھیں ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مختصر اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا وحمودك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں, یقیناً بہت گنہگار ہیں. کریم پروردگار ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہے, شرمندگی بھی ہے. یقیناً جس طرح زندگی گزارنی چاہیے ہم وہ نہیں گزار سکے. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا پروردگار ہے. گناہوں کے اعتراف کرنے والے بندوں کو تو معاف کر دیا کرتا ہے. کہ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں یقیناً ہمارے گناہوں کا اثر تو ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے. کہ اللہ ہم اپنے بچوں کو تو ایک بہت بڑا انسان دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں. بادشاہ جرم ہمارا درگزار, اے اللہ ہمارے جرم کو معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. تجھے معافی مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, دامن پسارے ہیں. اے اللہ یہ ماں باپ ایک فکر کے ساتھ ایک اچھی نیت کے ساتھ اے اللہ تیری رضا کے لیے یہاں پر اکٹھے اور جمع ہوئے, اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہفتہ بھر اللہ محنتیں کی. اتوار کا دن تھا جو آرام کے لیے تھا لیکن انہوں نے قربان کیا. اپنے نونہالوں کو کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اس لیے وہ یہاں پر جمع ہوئے. اے اللہ ان کی اس لجاجت اور ان کی اس تواضع کی لاج رکھتے ہوئے یہ پروردگار ہم تیرے سامنے بھیک کا اے اللہ یہ کاسا ایک گدائی تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں. کریم پروردگار تو ہمارے بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما دے, اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما دے. یہ اللہ یہ تربیت کی کچھ شکلیں ہم نے اختیار کر رکھی ہے, اس میں جان تو پیدا کرتا ہے. کریم پروردگار ہمیں خلوص عطا فرما, للہیت عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہاں روحانی مربی بھی موجود ہے اور ماں باپ بھی موجود ہے. یہ دونوں فکریں ہیں اور یہ دو کردار ہیں. ان دو فکروں اور دو کرداروں کے ذریعے اے اللہ ان بچوں کو تعلیم اور تربیت کے بعد میں ہم اے اللہ ان کو بہت بڑا انسان دیکھنا چاہتے ہیں. کریم پروردگار ان کوششوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ حالات ہمارے سامنے ہیں, آپ کی نظروں کے ماتحت ہو رہا ہے. اللہ فلسطین کے حالات, ملک کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں, کافی سملرٹی اس میں پائی جا رہی ہے. اے کریم پروردگار ان حالات میں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. تو محافظ ہماری حفاظت فرما, تو محافظ حفاظت فرما. ہمت تو دیتا ہے, ہمیں ہمت نصیب فرما. اے کریم پروردگار ان حالات کے مقابلے کی صلاحیت تو دیتا ہے, ہمیں صلاحیت عطا فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اپنی شان عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما. انبیاء, اولیاء, شہداء, صدیقین, صالحین
تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.